کی زبان پر بھی ہاں، اس لیے کہ ہم سب کو معلوم ہے بھائی، یہ میں جو بولوں گا میرے اندر کوئی طاقت نہیں بولنے کی. مجھے بولنے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ. آپ کو میرے کو سننے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ. ہدایت دینے والا کون؟ تو کون کون تیار ہے میرے ساتھ میں اللہ کا ذکر کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. آواز ابھی بھی نہیں آ رہی ہے پیچھے والوں کی طرف سے، بالکل آواز نہیں آ رہی ہے. ایک مرتبہ صاف بولو بھائی، میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی. ہاں میرے پیارے دوستو، سب ساتھ میں کہہ دو، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی بولو نا. ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ ہی. پلانے والا کون؟ اللہ ہی. ارے مجھے بولنے کی طاقت دینے والا کون؟ بولو اللہ ہی. ہم سب کو سننے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ ہی. ہدایت دینے والا کون؟ اللہ ہی. پیار سے بولو نا. آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں روزی دینے والا کون؟ اللہ ہی. ہمارے قرضے کو اتارنے والا کون؟ بولو اللہ ہی. امیر بنانے والا کون؟ اللہ ہی. غریب بنانے والا کون؟ اللہ ہی. عزت دینے والا کون؟ اللہ ہی. ذلیل کرنے والا کون؟ اللہ ہی. پورا مجمع بولے نا، رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی نا، بولو نا. رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ اللہ ہی. ارے انسان ہے، اسے زندہ کرنے والا، پھر مردہ کرنے والا، پھر قیامت میں زندہ کرنے والا، بولو نا کون ہے؟ اللہ ہی. پورا مجمع بولے نا لا الہ. آواز نہیں آ رہی ابھی بھی. لا الہ. کرنے دھرنے والا کون ہے؟ تو سب ذکر کریں گے نا، اللہ کا ذکر کریں گے نا. اچھا ہم سب اللہ اللہ کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. کیا ملے گا؟ کریں گے بھائی اللہ اللہ، لیکن کیا ملے گا؟ اس لیے کہ آج تو انسان اتنا لالچی ہے نا، پہلے یہ پوچھتا ہے کہ ملے گا کیا. ہاں تو میں آپ کو بتاتا چلوں بھائی. فضائل ذکر، شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب فضائل اعمال میں بڑا چیپٹر، یوں کہو کہ سمندر کو جمع کیا ہے. لیکن میں اس وقت آپ کے سامنے ذکر کی بڑی بڑی 4 فضیلتیں بیان کروں گا انشاءاللہ. کتنی بولو کتنی؟ آپ ہر ایک فضیلت پر سبحان اللہ بولو گے، کوئی چپ نہیں رہے گا بھائی. آپ لوگ ابھی بھی نہیں بول رہے ہو، بولو گے سبحان اللہ بولو گے نا. کتنے ذکر کے کتنے فائدے بتاؤں گا؟ آواز سے بولو کتنے بتاؤں گا؟ سنتے جانا، پھر ذکر کریں گے انشاءاللہ. ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو نا محمد الرسول اللہ. درود پاک پیار سے. ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا امتی زمین پر اللہ اللہ، میرا امتی زمین پر اللہ اللہ، میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا. ہمارے نبی نے فرمایا تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا، آسمان کے تمام فرشتے تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے. آج تو مانوی کامیاب ہو گیا بھائی، سارے فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. مانوی والوں سارے فرشتے. اور کتنے فرشتے اپنے کو معلوم؟ کسی کو معلوم؟ اور کسی کو پگار بھی نہیں دینے کا، وہ اپنا کام کرتے رہیں گے. ہم اللہ اللہ کریں گے، وہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. بولو ہم اللہ اللہ کریں گے، وہ ہمارے لیے مغفرت کی. ہاں یہ تو پہلا فائدہ ہو گیا. فائدہ نمبر 2، ہمارے آقا تاجدار مدینہ، ساتھ میں بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا امتی زمین پر، بولو میرا امتی زمین پر اللہ 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 کرتا جا، تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے سر سے لے کر پاؤں تک اپنی رحمت نچھاور کریں گے. بولو سبحان اللہ. آج مانوی والوں فرام ہیڈ ٹو باٹم، سر سے لے کر پاؤں تک صرف اللہ کی رحمت. کتنے انعام ہو گئے بھائی؟ ارے بولو نا کتنے انعام ہو گئے؟ تیسرا بہت پیارا انعام، ساتھ میں کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن پاک میں اللہ نے بھی فرمایا، او میرا بندہ، اللہ فرماتا میرا بندہ زمین پر اللہ اللہ کرتا جا. ہمارے نبی فرماتے میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا، اللہ تیرے دل میں وہ چین اور سکون عطا کرے گا جو دنیا کے کسی خزانے میں نصیب نہیں ہوگا. کتنے فائدے ہو گئے بھائی؟ اللہ اللہ کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. کتنے فائدے ہو گئے؟ چوتھا والا تو ایسا ٹاپ کا فائدہ ہے،
کچھ نہیں ہوتا یہ کافی تھا. چوتھا والا سنیں گے, فائدہ سنیں گے انشاءاللہ, بلکہ یہ علماء بھی میرے ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ. پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 2, بولو قرآن میں پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 2, پڑھو میرے ساتھ میں جن کو یاد ہو. اللہ نے فرمایا فذکرونی اذکرکم, پڑھو نا ساتھ میں, فذکرونی اذکرکم. فائدہ نمبر 4, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا آج زمین پر میرا نام لے لے, آسمانوں پر تیرا نام لینے والا. آج ہم سب کا نام آسمانوں پر لیا جائے گا بھائی, کوئی محمد, کوئی احمد, کوئی ایوب, جو بھی نام کے ہم لوگ ہیں, آج ہم اللہ کا نام لیں گے. اے میری ماں, بہنوں, بیٹیوں, آج ہم اللہ کا نام لیں گے, اللہ خود ہمارا نام آسمانوں پر لے گا. اور میں نہیں کہتا, اللہ نے کہا, پڑھو میرے ساتھ میں, فذکرونی اذکرکم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا آج زمین پر میرا نام لے لے, میں آسمانوں پر تمہارا نام لوں گا. اللہ کہتا فرش پہ میرا نام لے لے, عرش پہ تمہارا نام لوں گا. اللہ کہتا انسانوں کے بیچ میں میرا نام لے لے, میں معصوموں کے بیچ میں تیرا نام لوں گا. اللہ کہتا گنہگاروں کے بیچ میں میرا نام لے لے, میں فرشتوں کے بیچ میں تیرا نام لوں گا. اللہ کہتا آج تیری طاقت کے مطابق میرا نام لے لے. اللہ کہتا اپنی قدرت کے مطابق تیرا نام لیتا رہوں گا. تیری طاقت ختم ہوگی, خدا کی قدرت ختم. تو کون کون تیار ہے بھائی اللہ کا نام لینے کے لیے؟ کتنے فائدے ملیں گے ہم کو؟ ارے بھائی چاروں فائدے بتا دیا نا میں نے, ملیں گے نا 4 فائدے. تو کون کون تیار ہے میرے ساتھ میں بلند آواز سے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے؟ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرنا بھائی, ہاتھ اوپر کرنا. ابھی میں نہیں کرواؤں گا ذکر. آپ سوچتے ہوں گے ابھی کروا دوں گا, نہ, پہلے وصولی, پھر اللہ کا ذکر بھی کریں گے. اس لیے کہ کچھ ارادے کے بعد ذکر ہوگا نا, تو ذکر میں مزہ بھی آئے گا. یہ ہم لوگ ذکر کرتے نا, ہاں مولانا بولا, بولو اللہ اللہ, پورا مجمع اللہ اللہ, کہے کا اللہ اللہ, ہاں دل میں خدا کا ڈر تو ہے نہیں. بہت بڑے اللہ کے ولی, پیرانے پیر, عالم ربانی, فیض سبحانی, غوث پاک, بولو کون؟ شیخ عبد القادر. ایک مرتبہ اپنے سارے مریدوں کو جمع کیا, کہا چلو ذکر کرو اللہ اللہ. سب نے بغداد میں, بغداد شریف میں سب نے اللہ اللہ کا ذکر کیا. شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک تھے, سب کو ٹھہرایا اور کہا تم ذکر کرتے ہو تو زبان سے کرتے ہو, کاش کوئی عبد القادر کے دل کو پہچانا ہوتا. ایک بار اللہ کہتا, ہر بدن کا ٹکڑا اللہ اللہ کی صدا بلند کر دیتا. یہ کب ہوگا میرے دوستو؟ جب اللہ کی محبت آوے. تو بات شروع کروں میں؟ بھائی ہاں بول یا نہ بول, میں کوئی نکاح قبول کرواتا کہ ہیں کر کے میرا منہ دیکھتا؟ بھائی سیدھی بات ہے بھائی, شروع کروں تو ہاں, نہیں تو ختم. چلا بھائی, میرا تو کھانا بھی ہو گیا بھائی, چائے بھی ہو گئی, ٹھنڈا بھی ہو گیا. یہ مانوی کے میرے بہت 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 پرانے دوست, بلکہ یوں کہو کہ ہم بہت ملنے والے, ہمارے مہیش بھائی جو ابھی آپ کے سامنے تھے. کہاں بیٹھے مہیش بھائی؟ بہت بہت پورا, یعنی مانوی میں میرے کو کوئی نہیں جانتا تھا, اس وقت سے مہیش بھائی میرے کو جانتا ہے. یہ تو بعد میں, یہ تو بیان, تقریر, واعظ اور سب لوگ. قاری احمد علی, وہ بیچارہ قاری احمد علی کا گانا بہت پہلے سے گایا کرتا تھا. دعا کرو اللہ سب کو ہدایت کاملہ نصیب فرمائے. تو یہ ہمارا مہیش بھائی بہت پرانا دوست ہے. اس نے دیکھا کہ سب لوگ گرم گرم قاری صاحب کو پلاتے, اس نے ٹھنڈا ٹھنڈا آئس کریم کھلا دیا. یعنی مانوی والے اتنے ہوشیار مہیش بھائی, بالکل تمہارا جیوا بدہ, ایسے ہوشیار ہے. انہوں نے میرے کو دال بھی کھلایا, چاول بھی کھلایا, روٹی بھی کھلایا, گوشت بھی کھلایا, آئس کریم بھی کھلایا, چائے بھی پلایا. یعنی انہوں نے کیا سوچا, ویج نان ویج سب کھلا دے ایک بار, تاکہ کچھ باقی رہے تو واپس آوے نہیں. 5 سال پہلے کھلایا تھا 5 سال. شرم کرو, کنجوسو کی بھی حد ہوتی ہے بھائی. میرے کو نہیں معلوم مولانا, آپ تو ماشاءاللہ عمرے میں گئے تھے, دعا کیا ان کے لیے کہ اللہ ان کا دل اچھا دے. یہ جب میرے ساتھ اتنی کنجوسی کرتے, تمہارے ساتھ کتنی کرتے ہوں گے بھائی. خیر میں ایک بہت اچھا سوال لے کے آیا ہوں. اسی سوال کے اوپر ہم جواب اور اسی کے اوپر بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ابھی بیٹھے بیٹھے میں نے سوچا ایک سوال آپ لوگوں سے پوچھوں, اس لیے کہ بھلے چلو 5 سال کے بعد بولا ہے تو کوئی بات نہیں, میں تو اچھا سوال پوچھوں. جنت میں کس کو جانا ہے؟ نہیں, اس میں بھی تھوڑا ٹینشن ہے, ایک دوسرے کو دیکھ کے ہاتھ اٹھاتا ہے. یہی بات اگر میں نے سورت میں پوچھا ہوتا نا, 2 ہاتھ اوپر کیے ہوتے. جنت میں جانا؟ نہیں, ہاں یا نہ, فٹافٹ بولو بھائی. جنت میں جانا نا؟ کیوں جانا؟ وائی وی وانٹ ٹو گو ان جنت. کیوں جانا ہے ہم کو؟ آپ لوگ جواب نہیں دو گے میرے کوئی. میں جنت میں اس لیے جانا ہے کہ جو مانگیں گے ملے گا. ہاں بولو نا. یہاں تو ایسا نہیں ہے, لیکن وہاں تو جو مانگیں گے.
بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو کیا کہا, میرا بندہ مانگے گا کیوں, دنیا میں کم مانگا تھا. اللہ کہتا مانگنا بھی نہیں, جنت میں مانگنا بھی نہیں, تو سوچتا جائے گا وہ چیز ہم سامنے لے کر آ جائیں گے. بولو بولو سبحان اللہ, بولو سبحان. یہ میں نہیں کہہ رہا, کون کہہ رہا؟ اللہ کہہ رہا کہ مانگنا مانگے گا, ٹھیک ہے مانگ لے, جنت میں مانگ لے, لیکن اللہ کہتا مانگنے کی بھی ضرورت نہیں, میرا بندہ سوچتا جائے گا وہ چیز سامنے آئے گی. یہ میں نہیں کہتا, کون کہہ رہا؟ 24واں پارہ. قرآن پر تو یقین ہے نا, بولو نا کون سا پارہ؟ نہیں ساتھ میں بولو نا کون سا پارہ؟ ہاں اللہ نے فرمایا, میرے ساتھ میں جن کو یاد ہوگا پڑھو گے, اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا آجا میرا بندہ جنت میں آجا. اللہ فرماتا آجا میرا بندہ جنت میں آجا. تو جنت میں آئے گا, اللہ کہتا میری قسم مانگتا جائے گا, اگر مانگے گا نہیں سوچتا جائے گا. اللہ کہتا وہ چیز تیرے سامنے ہوگی, اس لیے کہ مہمان تو ہوگا, میزبان اللہ ہوگا. بولو نا سبحان اللہ, بولو نا مہمان تو ہوگا, بولو نا میزبان اللہ. تو یہ بات تو پرفیکٹ ہے نا, اپنے کو جنت میں جانا ہے, ہاں یا نہیں؟ اللہ نے کتنی جنت بنائی؟ بس اونلی ون. کون بولا ایک؟ واہ بھائی, تیرے کو ایک تو بھائی تو ایک میں جانا. اللہ نے کتنی جنت بنائی؟ پورے قرآن کریم کا مطالعہ کرو, پتا چلے گا اللہ نے 8 جنتیں بنائی. بولو کتنی جنتیں بنائی؟ نہیں ساتھ میں بولو, ساتھ میں بولو بھائی, اللہ نے کتنی جنتیں بنائی؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی, اللہ نے کتنی جنت بنائی؟ اللہ نے جب پہلی جنت بنائی نا تو اللہ نے فرشتوں کو کہا آؤ دیکھو میں نے جنت بنائی. وہ فرشتے آئے, انہوں نے جنت دیکھا, کہا اللہ تیری قسم اتنی پیاری جنت بنائی. اللہ نے بڑے پیار سے کہا پہلی جنت دیکھو, دوسری دیکھو گے تو پہلی بھول جاؤ گے, دوسری دیکھو گے تو ہاں, تیسری دیکھو گے تو دوسری, چوتھی دیکھو گے تو 5ویں, 6ٹھی, 7ویں, اور سب سے ٹاپ والی جنت کون سی بنائی؟ بولو 8ویں والی. تو پھر ایک مرتبہ بولو مانوی والے, ساتھ میں بولو اللہ نے کتنی جنت بنائی؟ 8 جنت بنائی. قرآن پاک کی روشنی میں آپ کو نام گنواتا جاؤں گا, آپ سبحان اللہ بولتے جاؤ گے, یا سبحان اللہ مت بولو, جنت کا نام بولتے جاؤ, بولو گے نا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 جنتیں بنائی. پہلی جنت بنائی, اللہ نے نام جنت رکھا. بولو اللہ نے, ساتھ میں اللہ نے نام جنت رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جنت بنائی, نام جنت النعیم. بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری جنت بنائی, جنت عدن. بولو جنت عدن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی جنت بنائی, جنت الخلد. بولو جنت الخلد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں جنت بنائی, جنت سلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6ٹھی جنت بنائی, جنت المقامہ. جنت المقامہ. اللہ نے 7ویں جنت بنائی, جنت المأوا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب آخری جنت بنائی, ٹاپ والی جنت بنائی, نام بولو نا جنت الفردوس. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولو نا کتنی جنتیں بنائی؟ 8 جنتیں. مانگتے جائیں گے اللہ عطا کرتا جائے گا, سوچتے جائیں گے اللہ دیتا جائے گا. پھر بولو نا اللہ نے کتنی جنت بنائی؟ کس میں جانے کا اپنے کو؟ پہلی دوسری نہیں جمے, بہت دھاڑ ماری نا کہ 8ویں جنت میں جانے کا. یہ بھائی اچھے بیچارے بولے ایک ہے بھائی, ایک میں جانے کا ہے. کون سی جنت میں جانے کا اپنے کو؟ 8ویں. ہاں بھائی سیدھی بات ہے بھائی, کون سی جنت میں جانے کا؟ آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمارے نبی جب معراج پہ گئے نا, معراج پر, ارے بولو گئے تھے نا ہمارے نبی معراج پہ گئے تھے نا, تو ہمارے نبی جنت الفردوس سے پاس ہوئے. بولو سبحان اللہ. جب 8ویں جنت سے ہمارے نبی پاس ہوئے اور جنت الفردوس کو دیکھا تو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ, بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم, نے اتنے پیار سے کہا اللہ یہ جنت کس کو دے گا؟ اللہ یہ جنت الفردوس کس کو دے گا؟ اللہ نے بڑے پیار سے جواب دیا, میرا محبوب یہ جنت تیری امت کو دینے والا. ہم کو اللہ نے کہا یہ جنت تیری. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسری مرتبہ پوچھا, اللہ یہ جنت کس کو دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا نبی, او میرا پیارا نبی, تجھ سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, تجھ سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں, اور تجھے جو قرآن ملا اس سے بڑھ کر کوئی قرآن نہیں, تیری امت سے بڑھ کے کوئی امت نہیں. تو جنت بھی وہ دوں گا جس سے اوپر کوئی جنت نہیں.
تو جنت الفردوس اپنی ہے بھائی. ہمارے نبی نے کہا نا, اللہ نے کہا کہ تمہاری امت کی یہ جنت ہے. پھر ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ پوچھا, اللہ یہ جنت کس کو دے گا؟ اس کو جنت ہے اتنی پیاری کہ ہمارے نبی نے کتنی مرتبہ پوچھا؟ تیسری مرتبہ پوچھا, اللہ یہ جنت الفردوس 8ویں نمبر والی جنت, سب سے اوپر والی ٹاپ والی جنت, اللہ کس کو دے گا؟ اللہ نے فوراً آیت کریمہ اتاری اور کہا فیصلہ کر دیتا ہوں, قیامت تک یہ قرآن کا سکہ چلے گا, فیصلہ کر دیتا ہوں کہ جنت الفردوس دوں گا تو تیری امت کو عطا کروں گا. آج بھی قرآن میں لکھا ہے بھائی. میرے کو ایک نے پوچھا کہ 8ویں جنت اپنی ہے تو اس کے پیپرز ہے اپنے پاس؟ بھائی زمین کے کاغذات ہوتے ہیں, نوٹری ہوتی ہے, معلوم نہیں کیا کیا اس کے لیے کاغذات اور ڈاکیومنٹس بنانے, تو آخری جنت ہماری ہے. میں نے کہا ہم سب کے پاس ڈاکیومنٹ سے قرآن اٹھا لے, ہمارا کاغذ مل جائے گا. قرآن میں بولو نا 16واں پارہ, کون سا پارہ پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو, 16واں پارہ. اللہ نے کہہ دیا جنت الفردوس تمہاری ہے. اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیها لا يبغون عنها حولا. اللہ فرماتا میرے بندے کلمہ پڑھنے والے بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ فرماتا میرے بندے کلمہ پڑھنے والے, اچھے اچھے عمل کرنے والے, اللہ فرماتا میری قسم تمہارا ٹھکانہ جنت الفردوس ہوگا, ہمیشہ رہو گے, نہ ہٹیں گے نہ ہٹائے جائیں گے, نہ نکلیں گے نہ نکالے جائیں گے. جنت الفردوس میں ہم جائیں گے پھر نکلیں گے باہر. پہلی جنت, بھائی سننا, آپ کو ایک جنت چاہیے نہیں اس لیے بولا, پہلی جنت 7 آسمان اور زمین کے برابر ہے, پہلی جنت. تو 8ویں والی کیسی ہوگی بھائی؟ اور اس میں ہم لوگ جائیں گے تو واپس نکلیں گے؟ ارے ہاں یا نا؟ اللہ بھی کہتا ہے ہٹو گے بھی نہیں, ہٹائے بھی نہیں جاؤ گے, نکلو گے بھی نہیں, نکالے بھی نہیں جاؤ گے. میرے کو کسی نے کہا, میں نے کہا کوئی ہٹے گا نہیں, کیونکہ وہ تو یہ تو اپنی سے بھائی, اپن دوسروں کی زمین نہیں چھوڑتے تو اپنی کا کو چھوڑیں گے بھائی. کتنوں نے دوسروں کی زمین ہڑپ کر دی بھائی, ادھر ادھر کاغذ پھیر دیا, سب کاغذ پھیر دیا, اور وہ بیچارہ آتا کہ یہ تو میری زمین ہے, دیکھ دیکھ سب کاغذات میرے نام پر ہے, اور بیچارہ منہ لٹکا کے چلا جاتا ہے. میرے دوستو دنیا میں منہ لٹکا کے چلا گیا, قیامت میں ہم کو منہ لٹکانا پڑے گا. وہاں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا. تو خیر بولو نا جنت الفردوس کس کی ہے؟ بولنا بھائی, آرام سے بولنا, اس میں ٹینشن کا کو لیتا بھائی. جنت الفردوس کس کی ہے؟ جب اللہ نے کہہ دیا تو بولو نا کس کی ہے؟ اپنی ہے. نہ ہٹیں گے نہ ہٹائے جائیں گے, نہ نکلیں گے نہ نکالے جائیں گے. اور جنت میں کوئی ٹینشن ہوگا؟ کوئی ٹینشن ہوگا؟ ایک مرتبہ میں نے جنت پہ بیان کیا. مہیش بھائی سننا, میں نے یو کے میں وہاں لندن میں ایک مرتبہ جنت پہ بیان کیا. 8 دن تک پیراڈائز پہ بیان. کس پر بیان؟ 8 جنت, روزانہ ایک جنت پہ بیان. تو کتنے جنت ہے؟ 8 دن کے بعد ایک جوان میرے پاس آیا, دوڑتا دوڑتا میرے پاس آیا, اور میرے کو آ کر کہتا ہے کہ مولانا ایکسیلنٹ بیان. میں نے کہا بس وہ اللہ کروانے والا. میرے کو کہتا ہے مولانا آپ لوگ انگلش سمجھتے ہو نا؟ نہیں سمجھتے, چلو میں ترجمہ بھی. وہ آیا میرے پاس اور میرے کو آ کر کہتا ہے مولانا مائی وائف ول گو ان جنت. نہیں, مائی وائف ول انٹر ان پیراڈائز, یعنی میری بیوی جنت میں جائے گی. اب میں تو ہکا بکا رہ گیا. میں نے کہا کیوں نہیں جائے گی بھائی؟ جب مرد لوگ جائیں گے تو عورتیں بھی جائیں گی. ارے بولو جائے گی نا؟ میں نے کہا آف کورس, وائی ناٹ بھائی. جب مرد سب جنت میں جائیں گے تو عورتیں بھی جنت میں جائے گی, تو جائے گا تو تیری بیوی بھی جنت میں جائے گی. تو کھڑا ہو گیا وہ جوان. میں کو کہتا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان جنت, میرے کو جنت میں جانا ہی نہیں. میں نے کہا پرابلم کیا؟ کہا یہاں بھی کٹ کٹ وہاں بھی کٹ کٹ, تو جا کے کرے کیا بھائی؟ یہاں بھی دیکھو تو ٹی ٹی کٹ کٹ چالو, وہاں بھی کٹ کٹ. میں نے کہا بھائی میری مسٹیک ہے, میں نے کہا میری غلطی ہے. میں نے 8 دن بیان کیا, میرے کو 1 دن اور دے دے. اور صحیح میں ان لوگوں نے دیا میرے کو 1 دن. اور میں نے اس دن بیان میں یہ کہا کہ جنت میں جب ہم جائیں گے نا تو اللہ حور لائے گا. حور تو سمجھتے ہو کہ وہ بھی سمجھانا پڑے. اللہ حور لائے گا اور اللہ کہے گا چاہیے حور چاہیے. یہ دنیا میں کیا کیا آنکھوں کا غلط استعمال کرتا تھا. یہ جب جنت میں حور دیکھے گا اللہ بالکل برابر, اللہ بالکل برابر. اللہ کہے گا برابر دیکھ لے, حور پسند ہے. کہے گا اللہ بالکل پسند ہے. پھر اللہ پوچھے گا تیری بیوی کو لاؤں. مولانا صحیح ہے کہ نہیں مولانا؟ آپ کی شادی ہو گئی ہے نا؟ ہاں تو ٹینشن نہیں, پھر آپ بھی میری طرح دکھی جائے. پھر کیا اللہ کہے گا تیری بیوی کو لاؤ, کہے گا نہیں.
اے میرے دوستو، ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حور کو جو اللہ خوبصورتی دے گا اس سے کئی گنا زیادہ اللہ ہماری بیوی کو خوبصورتی دے گا، اور پھر اللہ میدان میں لائے گا اور کہے گا بتا حور چاہیے کہ بیوی چاہیے؟ کہے گا اللہ بیوی برابر دنیا میں بھی تو میرے ساتھ میں تھی۔ تو میرے پیارے دوستو، میں یہ آپ کا موڈ بنا رہا ہوں، جنت میں جانا نا۔ ایک اور بات بتاؤں، میرے کو ایک ملا، ایسے ایسے کارٹون ملتے میرے کو بھائی، ابھی آ رہا ہوں یہاں کے کارٹونوں پر بھی آ رہا ہوں میں، ایسے ایسے کارٹون میں ایک میرے کو ملتا ہے، بولتا مولانا تم نے جنت پہ بیان کیا جنت میں سب ملے گا۔ میں نے کہا ہاں ایچ اینڈ ایوری تھنگ جنت میں سب ملے گا بھائی، تو مانگتا جائے گا، سوچتا جائے گا، اللہ دیتا جائے گا۔ تو میرے کو پوچھتا ہے مولانا سچ سچ بتاؤ جنت میں سب ملے گا؟ میں نے کہا سب ملے گا۔ کہا سگریٹ؟ باقاعدہ اشارہ کر کے میرے کو بولتا سگریٹ۔ میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے کہا اس کو ہاں بولوں کہ نہ بولوں؟ لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، مانوی والے مولوی لوگ کو کبھی چھیڑنے کا نہیں ہے، نہیں چھیڑنے کا۔ اب سنو میں نے کیا جواب دیا اس کو، میرے کو کہتا سگریٹ۔ میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے کہا اس کو ہاں بولوں گا تو ابھی نالائق چلائے گا اور کیا بولے گا، او مفتی صاحب قاری صاحب نے کہا سگریٹ جنت میں ملے گی، پیو پیو برابر پیو، یہ سگریٹ کے ڈبے پر لکھا ہے انجریس فار ہیلتھ، کاٹ دو اس کو کاٹ دو۔ ارے جب جنت میں ملے گی تو یہاں بھی تو تندرستی ملے گی نا۔ میں نے کہا ہاں بولا تو پھنسا، اور اگر میں اس کو بولوں گا نہیں تو کہے گا لو ابھی بیان میں چلا رہے تھے نا جنت میں سب ملے گا سب ملے گا سب ملے گا، سگریٹ تو ملے گی نہیں، ایک سگریٹ کا ڈبہ مانگا تو ملنے کو تیار نہیں۔ اب ہاں بولے تو بھی پرابلم، نہ بولے تو بھی پرابلم۔ اللہ نے دماغ میں بات ڈالی، میں نے کہا ہاں ہاں بھائی جنت میں سگریٹ ملے گی۔ جیسا بولا ملے گی کھڑا ہو گیا، پورے مجمع کو کہتا ہے ارے دیکھا دیکھا قاری صاحب کو دیکھا، قاری صاحب نے کہہ دیا جنت میں سگریٹ ملے گی۔ میں نے بھی مائک پہ کہا ہاں جنت میں سگریٹ ملے گی ملے گی، مگر جلانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا۔ وہ اس دن کا گیا، 4 سال ہو گئے میرے کو واپس نہیں ملا، وہ جلاتا ہی ابھی تک۔ موڈ فریش ہو رہا ہے آپ لوگوں کا؟ جانا نا جنت میں، جانا نا، تو جنت میں جانا ہے، بولو جانا ہے نا انشاءاللہ۔ جنت میں نہ کوئی ٹینشن ہوگا، ہاں بولو نا، نہ کوئی ٹینشن ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی دکھ ہوگا، جو بھی ہے وہ یہاں معاملہ ہے۔ جنت میں جانے کے بعد آرام ہی آرام ہے، بولو آرام ہی آرام ہے کہ نہیں؟ کھانا پینا اپنی مرضی کا، بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ نے، ارے سب کو یاد ہوگا آخری پارا، اللہ نے کیسے جنت کو کھول کر بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا جنت میں باغات ہی باغات ہوں گے، بولو سبحان اللہ، کھانے کے لیے میوے ہی میوے ہوں گے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا جام ہی جام ہوں گے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کہتا نہ اس میں جھوٹ ہوگا، نہ دھوکہ ہوگا، نہ فریب ہوگا، نہ کوئی خیانت ہوگی۔ اللہ کہتا یہ میری طرف سے انعام ہوگا، تو کلمے پہ مضبوط ہوتا جائے گا، میں جنت الفردوس عطا کرتا جاؤں گا۔ تو جنت کتنی ہے؟ اب سب کو اندر سے تو یہ ہوتا ہوگا، میرے کو بھی ہوتا ہے، جانے کا ہے نا جنت میں، ہماری ماں بہنیں بیٹیاں سب کو جانا ہے نا جنت میں۔ آج اللہ کی قسم جائیں گے جنت میں، بولو جائیں گے انشاءاللہ، جائیں گے نا انشاءاللہ۔ 3 کام کر لو۔ ایک مرتبہ یہ غوث پاک ہے نا، پیران پیر عالم ربانی، بولو کون؟ شیخ عبد القادر، ان کو پوچھا گیا حضرت بتاؤ نا جنت کا راستہ کیا ہے؟ بولو جنت کا راستہ؟ آپ نے فرمایا 3 کام کر لے، قسم اللہ کی اللہ جنت عطا کرے گا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیا 3 کام کرنا؟ وہی 3 کام میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، کون کون تیار ہے کرنے کے لیے؟ بولو یہ 3 کام کر لو۔ میں قسم کھاتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس لیے کہ میری بات نہیں، وہ غوث پاک کی بات ہے، اور آپ کو معلوم ہے اللہ کا ولی جب بولتا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پر بولتا ہے۔
آپ نے شاید پرشین میں سنا نہیں ہوگا، قلندر ہرچے گوید دیدہ گوید، اللہ کا ولی جب بولتا ہے نا تو ڈنکے کی چوٹ پر اس کی آواز جاتی ہے۔ وہ غوث پاک پیران پیر کوئی معمولی ہستی نہیں تھے، بولے کوئی معمولی ہستی نہیں تھے، بہت زبردست اللہ کے ولی تھے۔ وہ تو وقت نہیں ورنہ انہی پر ہم بات کرتے ہیں، انشاءاللہ کبھی کریں گے نا کبھی انشاءاللہ 5 سال بعد کبھی کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں وہ بہت زبردست اللہ کے ولی تھے۔ صرف اتنی بات بتا دوں میرے دوستوں، جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی جنت کا راستہ کیا ہے، جنت کا راستہ؟ اچھا ایک بات یہ بھی بتاؤ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جب کسی نے پوچھا نا جنت کا راستہ کیا ہے، کیا فرمایا؟ کل جواب دوں گا۔ کیا فرمایا؟ تو پوچھنے والے نے کہا کہ حضرت آپ کو معلوم نہیں کہ جنت کا راستہ کیا ہے، آپ کل جواب دیں گے؟ میرے دوستو پیران پیر نے فرمایا نہیں، کل جواب دوں گا۔ ان کے سب سوالوں میں آپ کو یہی ملے گا، کل جواب دوں گا، کل جواب دوں گا، کل جواب۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیران پیر فرماتے اللہ کی قسم میں کوئی جواب نہیں دیتا جب تک خواب میں اپنے نبی سے مشورہ نہیں کر لیتا۔ تو میرے دوستو اپنے نبی سے مشورہ کرنے کے بعد وہ اللہ کے ولی نے کیسا جواب دیا، 3 کام کر لے۔ اے مانوی والوں، میں بھی اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آپ لوگ یہاں سے اٹھو، اس سے پہلے اپنے دل میں ارادہ کرو 3 کام کریں گے۔ آج مانوی میں بیٹھے ہیں، کل انشاءاللہ ہم جنت الفردوس میں بھی جمع ہوں گے۔ لیکن کتنے کام کرنے کا؟ بولو نہیں آواز سے بولو، کتنے کام کرنے کا؟ 3 کام، جس میں سب سے پہلا کام اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں۔ ساتھ میں اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ پہلا کام، یہ 2 باتیں دل میں اتار دو، پھر ایک مرتبہ بولو اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ صحیح میں اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت نہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یعنی ساتھ میں بولو نا، سب کچھ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ بولو نا سب کچھ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ ہم عبادت کرے، بولو کس کی کرے؟ اللہ ہی۔ ہم مدد مانگے، بولو کس سے مانگے؟ اللہ ایسا ہے کہ وہ تو الگ بات ہے کہ ہم لوگ جھوٹی ہوشیاری مارتے، باقی اللہ کے سامنے ہمارا کچھ چلے نہیں۔ کچھ چلے؟ آپ نے دیکھا نہیں دیکھا؟ اچانک ادھر دکھا، ابھی تو کہتا دکھا، پتا چلا اٹیک آ گیا اس کو، ارے اٹیک آیا، ارے وہ ایمبولینس بلاؤ، اٹھایا ایمبولینس میں ڈالا، ہاسپٹل میں، اور ڈاکٹر بولتا آئی ایم سوری۔ ارے ہم کہتے ہٹا کٹا جوان تھا، وہ اللہ کہتا تیری نظر میں جوان تھا، میری نظر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ کینسر آتا ہے پتہ چلتا ہے ہم کو، جب آتا ہے تو سیدھا لاش کیج پر ہوتا ہے، بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بھائی اللہ کی قدرت اگر دیکھنا ہو نا، صحیح میں یہ ساؤتھ افریقہ آپ لوگ گئے ہوں گے نہیں گئے ہوں گے، ہمارا جانا ہوتا رہتا ہے، اس لیے میں ایک بات بتا رہا ہوں۔ اللہ نے سمندر بنایا، بھائی سمندر تو دیکھا ہے نا آپ نے؟ ساؤتھ افریقہ چھوڑو بھائی، انڈیا میں بھی سمندر دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ یعنی آواز نہیں آ رہی آپ کے، بولو نا دیکھا نہیں دیکھا؟ آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہو جاؤ، سب لوگ سمندر کے کنارے کھڑے ہو جاؤ، آپ دور دیکھو، وہ سمندر کا پانی ایسے تھپیڑے مارتا کہ آپ کو یقین ہے کہ اگر وہ کنارے پر میں ہوتا تو کب کا مرا ہوتا، میرے کفن کا کپڑا بھی میرے کو نصیب نہیں ہوتا۔ لیکن وہی پانی تھپیڑے مارتا آتا ہے، آپ یہاں کھڑے، بولو پانی رک گیا۔ ارے بولو نا، آپ سمندر کے کنارے کھڑے، پانی، ارے وہاں اتنا زور مارتا تھا، یہاں پانی رک گیا، اس کو رکانے والا کون؟ تو جواب ملتا نظر نہیں آتا، ہم کو نظر نہیں آتا کہ پانی کس نے رکایا۔ اللہ کہتا جو نظر نہیں آتا وہی تیرا پیدا کرنے والا ہے۔ میرے دوستو یہ سمندر میں بھی اللہ نظر آتا ہے، رات اور دن میں بھی اللہ نظر آتا ہے۔ بلکہ آپ کو ساؤتھ افریقہ کا بتاؤں، پانی آ رہا ہے، بولو پانی آ رہا ہے، وہ پانی کو آپ ٹیسٹ کرو تو بہت نمکین ہے، آپ اس کو منہ میں رکھ کے وامٹ کر دو گے اتنا اور وہاں سے پانی آ رہا، بولو کیسا آ رہا ہے؟ میٹھا پانی آ رہا۔ یہاں سے سمندر کا پانی آ رہا وہ کھارا ہے، وہاں سے جو پانی آ رہا وہ میٹھا ہے۔ اللہ کہتا میرا بندہ دور مت جا، میری طاقت اور میری قدرت دیکھ لے، قیامت تک یہ پانی آتا رہے گا اور یہ کھارا ہوگا، قیامت تک یہ پانی آتا رہے گا، یہ میٹھا ہوگا۔ اللہ فرماتا میری قدرت دیکھ لے، ایک قطرہ کھارے پانی کا میٹھے میں نہیں جا سکتا، میٹھے پانی کا قطرہ کھارے میں نہیں جا سکتا۔ اسے روکنے والا جو نظر نہیں آتا وہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ قرآن میں لکھا ہے بھائی، یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی نا، بولو نا کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں۔ پڑھو گے میرے ساتھ میں؟ کون کون پڑھے گا بھائی؟ سورہ رحمان۔ ارے سورہ رحمان تو یاد ہوگی، ارے بولو نا سورہ رحمان تو یاد ہوگی، بولو نا پڑھو گے نا میرے ساتھ میں؟ اللہ نے فرمایا رب المشرقین و رب المغربین
فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. پورا مجمع بولے نا مشرق کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی. مغرب کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی. دونوں سمندروں کو لانے والا کون؟ اللہ ہی. درمیان میں آڑ لانے والا کون؟ اللہ ہی. دونوں کو نہ ملنے دینے والا کون؟ تو ایک بات تو پکی کر لو، میں نے کہا نا سب سے پہلے ہم کو لا الہ الا اللہ محمد بول دو. اللہ کے بڑھ کر کوئی معبود نہیں. بولو نا اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود. ہم عبادت کریں کس کی؟ نہیں بولو نا ہم عبادت کریں تو کس کی؟ ہم مانگے کس سے مانگے؟ اللہ ہی. بولو اللہ ہی. پڑھو میرے ساتھ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ تجھی سے، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اللہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اور ایک بات پکی کر لو بھائی، کرنے دھرنے والا کون؟ پھر بولو ایک ساتھ میں، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. اور ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو کوئی نبی. بلند آواز سے بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ہمارے نبی سب سے اونچے نبی نا. ارے عقیدے والی بات ہے، بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. اللہ کی قسم ہمارا نبی اتنا پیارا نبی، اتنے پیارے نبی. وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ سمجھے نہیں آج تک ہم سمجھے نہیں، ورنہ اللہ نے ہمارے نبی کو ایسا زبردست نبی بنایا، اللہ نے ایسا پیارا پیغمبر بنایا. یہ پورا مجمع میرے ساتھ میں بولے گا ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں. سب زور سے بولو، اللہ جنت کی ہاں کر دے گا. ساتھ میں بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر بولو نہ کوئی پیغمبر. آواز نہیں آ رہی. ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر بولو نہ کوئی پیغمبر نہیں. ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں. مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی مصطفیٰ نہیں. ساتھ میں بولو نہ ہمارا نبی وہ نبی. سب میرے ساتھ میں بولیں گے ہمارا نبی وہ نبی. بولو نا ہمارا نبی وہ نبی، وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. بھائی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ یوں 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 اشارہ کیا، آدھا چاند ادھر آدھا چاند. ہاں یا نہیں؟ بولو ہوا تھا کہ نہیں ہوا؟ نہیں ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. بولو نا یہ ہوا تھا نا. ہمارے نبی نے انگلی مبارک سے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے نا. آگے بولو میرے ساتھ میں ہمارا نبی وہ نبی. بولو ہمارا نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے، پھر اشارہ کرے، پھر اشارہ کرے. 3 مرتبہ ہمارے نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے. 1400 صحابہ بولے ہمارا نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے. ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. ہوا ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ آگے چلو ہمارا نبی وہ نبی، ہمارا نبی. اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی. مکہ کے جنگلوں میں چلے ہمارا نبی، مکہ کے بیابان میں چلے ہمارا نبی، مکہ کے صحرا میں چلے. ہر درخت ہر پتھر آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے. السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ. ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نہ کوئی نبی. ابھی بھی آواز نہیں آئی. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. میں کتابوں میں پڑھا کہ ہمارے نبی نے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، پھر اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج. تو کتابوں میں پڑھا کہ ایسا کیوں؟ اتنا پیارا جواب ملا. اللہ نے فرمایا ہاں میرے نبی نے چاند پر بھی حکومت کی، میرے نبی نے سورج پر بھی حکومت کی. کیوں؟ بتانے کے لیے کہ اگر ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، اللہ نے کہا چاند اور سورج بھی مصطفیٰ کا غلام ہے. بول دو بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر. نہیں ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اور ہمارے نبی تو بڑی شان والے. بولو نا بڑی. ایک بات پہ میں آ رہا ہوں، بہت پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. آپ سبحان اللہ بولو گے نا انشاءاللہ. میں آپ کو مکے میں لے چلیں گے. مکہ چلیں گے بھائی. ارے بولو نا مکہ چلیں گے نا. ساتھ میں کہہ دو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی.
मुस्तफा से बढ़कर कोई मुस्तफा आवाज